آپ نے فرمایا اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، کوئی لے سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں لے سکتا ہے، اب یہ چابی لے لو اور قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن چابی آج بھی 1450 سال بیت گئے ہیں اسی خاندان کے پاس ہے۔ شیبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے، حجبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم امانت والوں کے حوالے کر دو، یعنی امانت کا حق ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں، اس کے شان نزول میں مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اور جس شخص کے پاس کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عثمان کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں کعبہ کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ جو کافر تھا، مشرک تھا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا آپ کو کعبہ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عثمان بن طلحہ کو نہیں معلوم تھا کہ اصل معمار کعبہ کے یہی ہیں، ان کی وجہ سے ہی کعبہ بنایا گیا ہے۔ اگر ان کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو نہ بناتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ یہ ندی نالے ہوتے، نہ یہ پہاڑ ہوتے، نہ یہ جنگلات ہوتے، نہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پوری کائنات پھیلی ہوئی، اس میں سے کچھ بھی نہ ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی۔ ان کو نہیں معلوم تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں ہر ایک نبی یہ اعلان کرتا آ رہا تھا میں کچھ دیر کے لیے آیا ہوں، اصل اس کائنات کا دلہا جو سب سے آخر میں آنے والا ہے وہ آئے گا، اور جب وہ آ جائے گا پھر وہ چھاتا ہی چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں ہوگا۔ ہر ایک پیغمبر یہی دعوت دیتا، یہی اعلان کرتا جا رہا تھا کہ بس میں تو کچھ دیر کے لیے آیا ہوں، اصل آنے والا آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی، اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے میرے خلیل اب مانگ جو کچھ مانگنا ہے، میرے گھر کی تعمیر آپ نے مکمل کر دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار وابعث فیہم، میں نے اپنی ذریت اور اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں لا کر بسایا ہے، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں وابعث فیہم، آپ بھیج دیجئے ان میں رسولاً، اپنے اس عظیم و شان پیغمبر کو، منہم جو ان میں سے ہوگا، یتلو علیہم آیاتک جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو گویا بیت اللہ بنا کس کو مانگا گیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگ رہے ہیں، ان کے لیے گویا بیت اللہ تو بن گیا ہے، اب رسول اللہ کو بھیج دیجئے جو اس گھر کو آباد کرنے والے ہوں گے۔ عثمان بن طلحہ کو نہیں پتا تھا، اس نے کہا آپ کے لیے نہیں کھل سکتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل ٹوٹا ہوگا کہ آج مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، لیکن آپ نے برداشت کیا۔ آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا عثمان آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دو، آپ نے نہیں کھولا۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور دنیا کی کوئی طاقت اس وقت اس چابی کو میرے ہاتھ سے نہیں لے سکے گی۔ عثمان بن طلحہ کو نہیں پتا تھا کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں، میں اس سے بات کر رہا ہوں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، اس کی جو بات ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔
वो अपनी तरफ से नहीं बोलता है, लेकिन उसको नहीं पता था। उसने कहा अगर ऐसा हुआ काबा की चाबी आपके हाथ में आई तो वो दिन कुरैश की हलाकत का दिन होगा, वो दिन कुरैश की जिल्लत का दिन होगा। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान तुम गलत कह रहे हो, वो दिन कुरैश की इज्जत का दिन होगा, वो दिन कुरैश के आबाद होने का दिन होगा, वो दिन इनके हलाक होने का नहीं होगा। वक्त गुजरता गया, बात हो गई, काबा में आपको जाने नहीं दिया। वक्त गुजरता क्या, यहाँ तक कि एक वक्त वो भी आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्कतुल मुकर्रमा छोड़ना पड़ा और आप हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ ले जाते हैं। और जिस वक्त आप मक्का से जुदा हो रहे थे उस वक्त आप की आखिरी वो नज़र जो काबा पर पड़ी, उस वक्त आपने मक्का की सरजमीन को खिताब करके ये कहा या अर्ज़ मक्का इन्नका हब्बुल बिलाद इलैया, ये मक्का की सरजमीन तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब थी, आज मैं तुझसे जुदा हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ के रहने वालों ने मेरा यहाँ रहना मुश्किल कर दिया है, मैं इसलिए जुदा हो रहा हूँ। उस वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी थे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको तसल्ली दी जाती है इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लरद्दुका इला मआद, कि मेरे प्यारे आपको रोने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, यकीनन वो ज़ात जिसने आपको कुरान अता किया है लरद्दुका इला मआद, वो आपको जरूर दोबारा वापस यहाँ लौटा के लाएगी, मक्का वापस लाएगी। आप चले गए, मदीना मुनव्वरा पहुंचे, वहां आपका इस्तकबाल हुआ, एक छोटी सी रियासत कायम हो गई। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 8 साल मदीना मुनव्वरा में गुजर जाते हैं। 8 साल के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 के लश्कर के साथ अब मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जिस दिन मक्का से निकले थे उस दिन आप थे, आपके साथ सिर्फ एक था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सानी यस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। एक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, लेकिन आज जब मक्का की तरफ आप वापस लौट रहे हैं, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। जब आप मक्का के करीब पहुंचने वाले थे, सहाबा में से कुछ उछलने लगे और कहने लगे आज हम मक्का वालों से बदला लेंगे, आज मक्का वालों मक्का में खून रेजी होगी, आज हजरत बिलाल को जमीन पर घसीटने वालों से बदला लिया जाएगा, आज हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंगारों पर लिटाने वालों से बदला लिया जाएगा, आज हम अपनी बहन हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शहीद करने वालों से बदला लेंगे, आज हम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सवारी से नीचे गिराने वालों से बदला लेंगे। अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का दिन है, आज जंग का दिन है, आज मक्का वालों से बदला लिया जाएगा। जब ये आवाज़ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से टकराती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको बुलाया और बुलाने के बाद कहा साद ये तुम क्या नारा लगा रहे हो, अल यौम यौमुल मलहमा, आज खून रेजी का दिन है, नहीं आज तो यूँ ऐलान करो, ये नारा लगाओ अल यौम यौमुल मरहमा, आज माफ़ करने का दिन है, आज रहमो करम का दिन है, आज दरगुजर करने का दिन है, आज हम किसी से बदला नहीं लेंगे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद नहीं है इन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए, आपको याद नहीं है इन्होंने आपकी पुश्त पर जब आप सजदे में गए ऊंट की ओजड़ी रखी थी, इन्होंने आपके गले में चादर डाल के आपको फांसी देने की कोशिश की थी, आपको याद नहीं है? ये वो हैं जिन्होंने हमारी बहन हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया था, उनके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो क्या इनसे बदला नहीं लिया जाएगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब कुछ ठीक है, सब मुझे याद है, एक एक बात मुझे याद है, लेकिन अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, इसलिए मैं किसी से बदला नहीं लूंगा। जाओ और जाकर ऐलान कर दो
من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس سے امان ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ من دخل المسجد الحرام فہو آمن، جو مسجد الحرام میں داخل ہوگا اس سے امان ہے۔ من القى السلاح، جو ہتھیار ڈال دے فہو آمن، اس سے بھی امان ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس سے بھی امان ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا اس شخص کو بلا کر لاؤ جس کے پاس چابی ہے۔ بعض روایات میں ہے عثمان بن طلحہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر چھین کر اس سے چابی لائی اور لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، کعبہ کا دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، پہلے جتنے بت تھے کعبہ کے اندر ان کو نکالا اور پھر کعبہ کو غسل دیا، دھویا گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت شکرانے کی کعبہ کے اندر ادا کی۔ اس دن عثمان بن طلحہ نے داخل نہیں ہونے دیا تھا، آج آپ نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی۔ اور اس کے بعد جب آپ باہر آنے لگے تو بہت سارے لوگ انتظار میں تھے، اب چابی ہمیں ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے اب کعبہ کی چابی اور یہ خدمت میرے حوالے ہو جائے گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے ہم تو سقایا کا کام کرتے ہیں، حاجیوں کو زمزم کا پانی پلاتے ہیں، لہٰذا اب کعبہ کی دربانی اور اس کی چابی جو ہے یہ بھی ہمارے حوالے ہو جائے گی۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، کہاں ہے؟ وہ چھپ گیا تھا، اس کو ڈھونڈ کے لایا گیا۔ جب وہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان یہ چابی آج میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں یاد ہے کہ میں نے تم سے کچھ کہا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بالکل یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تھا؟ میں نے کہا آپ نے کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا، میں نے انکار کیا۔ کہا پھر میں نے کیا کہا تھا؟ کہا آپ نے کہا تھا ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور کوئی اس کو مجھ سے لے نہیں سکے گا، جس کو میں چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے کہا یہ آپ نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر؟ تو کہنے لگے میں نے کہا وہ دن قریش کی ذلت کا ہوگا، قریش کی ہلاکت کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا وہ قریش کی عزت کا دن ہوگا، چونکہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کعبہ کی چابی دی گئی ہے تو قریش ہی کے ایک فرد ہیں، آپ کے ہاتھ میں آئی تو پورے خاندان کی عزت ہے۔ اور اب قریش آباد ہوں گے، اب ہلاک نہیں ہوں گے، اب امامت جو ہے وہ قریشیوں کے پاس آنے والی ہے۔ تو جو آپ نے بتایا تھا ہو بہو حرف وہ پورا ہوا۔ آپ نے فرمایا اب چابی میرے ہاتھ میں ہے، کوئی لے سکتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرا رب مجھ سے یہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کے حوالے کر دو۔ یہ چابی میرے پاس ایک امانت ہے عثمان، اب لو اسے خذھا خالدتاً طالدتاً الی یوم القیامہ، اب یہ چابی لے لو اور قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ حکومتیں بدلتی ہیں لیکن چابی آج بھی 1450 سال بیت گئے ہیں اسی خاندان کے پاس ہے۔ شیبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے، حجبی خاندان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ شیبہ اس لیے کہ ان کا کوئی بڑا تھا اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے شیبی خاندان کہا جاتا ہے۔ کعبہ کی دربانی کرتے تھے، چوکیداری کرتے تھے، اس لیے ان کو حجبی کہا جاتا ہے، چونکہ حاجب کے معنی آتے ہیں چوکیدار۔ آج بھی چابی انہی کے پاس ہے۔ بادشاہ کو بھی اگر اندر جانا ہوتا ہے دروازہ وہی کھولتے ہیں آ کر، کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے لے گا چابی چھینے گا وہ ظالم ہوگا، لہذا کسی کو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ چابی ان سے لے لے۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا پس منظر ہے، لیکن اس آیت میں مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو
ایک پیغام دیا گیا ہے کہ لوگوں امانت کا حق ادا کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔